فعل لازم وہ ہوتا ہے جس پر ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا اثر جو ہے وہ اس کی اپنی ذات پر ہو. مثال کے طور پر وہ ہنسا. یہاں کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے دخلا، وہ داخل ہوا. تو داخل ہونا اس کام کرنے والا یعنی جو فاعل ہے اس کی ذات پر ہو رہا ہے، کسی اور کی ذات پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا. غلبہ، وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا یعنی داخل ہونے کا اثر اس کی اپنی ذات پر ہو رہا ہے، یعنی فاعل کی ذات پر ہو رہا ہے، تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. قروبا، وہ قریب ہوا. تو یہاں پر بھی فاعل پر جو ہے اس کام کا اثر ہو رہا ہے، تو یہ لازم کہلاتے ہیں. اور کام کا اثر دوسرے پر ہو رہا ہو، جیسے اس نے پڑھا کرا. اب پڑھا جو ہے وہ کسی چیز کو پڑھا ہے، یا فتحا، اس نے کھولا، اس نے کسی چیز کو کھولا ہے. یا کتبہ، اس نے لکھا، اس نے کوئی چیز لکھی ہے. یا اکلا، اس نے کھایا، یعنی اس نے کوئی چیز کھائی ہے. تو فعل کا اثر فاعل کے بجائے کسی اور پر پڑے تو اس کو متعدی کہتے ہیں. متعدی پھیلنا، جیسے ہم کہتے ہیں متعدی بیماری، پھیلنے والی بیماری. تو لازم فعل وہ ہوتا ہے جس پر کام کرنے والا یعنی فاعل ہے اس پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے وہ داخل ہوا، وہ غالب ہوا، وہ قریب ہوا، وہ خوش ہوا، وہ ہنسا، وہ دور ہوا. یہ سارے لازم ہیں، ان سب میں فاعل پر اثر ہے. دیکھیں تھوڑا سا معنوں میں فرق دیکھیں. اگر یہ دخلا کا ترجمہ یہ ہوتا اس نے داخل کیا، اگر یہ ہوتا نا داخل کیا، تو اب ہم کہتے ہیں یہ متعدی ہے. داخل کرنا متعدی ہوتا کیونکہ کسی چیز کو اس نے داخل کیا. یا اس نے قریب کیا، یا اس نے خوش کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ متعدی ہے کیونکہ اب اثر دوسرے پر ہو رہا ہے. مگر یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پر کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ داخل ہوا، وہ غالب ہوا، وہ قریب ہوا، وہ خوش ہوا، وہ ہنسا، وہ دور ہوا. تو یہ سارے لازم ہیں کیونکہ کام کا اثر یعنی فعل کا اثر فاعل پر ہوتا ہے. اور جہاں اثر جو ہے دوسرے پر ہو رہا ہو، جیسے اس نے پڑھا، اس نے کھولا، اس نے لکھا، اس نے کھایا، اس نے پایا، تو یہ سارے متعدی ہیں کیونکہ اس پہ کام کا اثر جو ہے وہ دوسرے پر ہوتا ہے. اس کو اور آسان کیا ہماری کتاب میں، گو کہ ابھی ابتدا کے لیے تو صحیح ہے، ہر جگہ یہ نہیں چلتا، مگر آسانی کے لیے یہ آسان ہے. اور ہماری کتاب میں یہ بات دی گئی ہے. ویسے تو جو ڈیفینیشن میں نے بھی آپ کو بتائی وہ تو یہاں پر ہے، فعل لازم و فعل متعدی کا اثر. ہاں یہ رہا. دونوں قسم کے افعال کو پہچاننے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فعل پر کس کو کا سوال کریں. اگر جواب ممکن ہے تو وہ فعل متعدی ہے، ورنہ لازم. مثلا جلسہ، وہ بیٹھا پر سوال کریں کس کو، اس کا جواب ممکن نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جلسہ فعل لازم ہے. جبکہ ضربہ، اس نے مارا پر سوال کریں کس کو، تو یہاں جواب ممکن ہے کہ فلاں کو مارا. وہی بات ہے کہ کام کا اثر اگر دوسرے پر ہوگا تو کس کو کا جواب ملے گا نا، اور کام کا اثر خود فاعل کی ذات پر ہی ہوگا تو وہ پھر اس کا جواب نہیں ملے گا کس کو کا. تو فعل کا اثر اگر فاعل کی اپنی ذات پر ہو رہا ہو تو وہ لازم ہے، اور دوسرے پر ہو رہا ہو تو وہ متعدی ہے. اب دوسرے پر ہو رہا ہو وہ متعدی جو ہو جاتا ہے، جو جس پر ہو رہا ہوتا ہے اس کو پھر مفعول کہتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے ضربہ زیدن ولدن. اب ضربہ جو ہے وہ فعل ہے، زیدن فاعل ہے. فاعل ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں، یعنی یہ وہ بات آج ہم پڑھ رہے ہیں جب جس کو ہم نے بالکل پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اگر اسم کام کر رہا ہو تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اس وقت ہم نے یہ بات سمجھنے کے لیے کی تھی. آج ہم اس کو پریکٹیکلی کر رہے ہیں کہ اگر جملے میں اگر اسم کام کر رہا ہو یعنی فاعل ہو تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہو تو یعنی اس کو مفعول کہتے ہیں تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو کیسے ہم نے کہا کہ زید نے مارا لڑکے کو، ضربہ زیدن ولدن، زید نے مارا لڑکے کو یا مارا زید نے لڑکے کو. اس کی وجہ یہ کہ جو مارتا ہے یعنی جو فاعل ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے یعنی جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ حالت نصب میں. تو فاعل حالت رفع میں اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تبھی ہم نے ترجمہ کیا کہ مارا لڑکے نے، زید نے لڑکے کو. اب ضربہ چونکہ متعدی ہے یعنی مارنا جو ہے وہ کسی اور پر ہوتا ہے، مارنے والے پر نہیں بلکہ کسی اور پر ہوتا ہے، تو یہ متعدی ہے. اور متعدی فعل کو مفعول چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ اسم چاہیے جس پر کام ہو رہا ہے، اور لازم فعل کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا. ایک یہ آسان قاعدہ ہے، باقی اس میں
حساب کتاب ہے کہ آگے جا کر کچھ کر دیا جائے جس میں لازم کے ساتھ کسی نہ طریقے سے مفعول آ جائے، وہ بہت آگے کی بات ہے، ورنہ بالکل سادہ قاعدہ یہ ہے کہ لازم کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے اور متعدی کو مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو جملہ ہمارے سامنے ہے اس میں ضربہ فعل ہے جو اور متعدی ہے، تو اس لیے اس کا فاعل بھی ہوگا مفعول بھی ہوگا، تو زیدن فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور ولدن مفعول ہے۔ کیوں ہم کہہ رہے ہیں زیدن کا فاعل؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے، اور ولدن کو مفعول کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے، اور بالصوتی جو ہے وہ متعلق فعل ہے۔ اچھا سر ایک سوال، جی جی اچھا یہ جو ابھی آپ نے یہ جو قاعدہ بتایا کہ کس کو کا جب سوال کیا جائے، تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ لیکن مثلا جیسے ہم کہتے ہیں فعل ہے کھانا، تو اب اگر جب ہم اس میں کہیں گے کہ پہلا ہم جب فعل بولیں گے کہ کھایا، ظاہر ہے اس نے کھایا، اس نے کھایا پہ پھر ہم سوال تو کر سکتے ہیں کس کو، لیکن اگر کھانے کو دیکھیں کھانا، کھانا اٹسلف یہ کوئی متعدی نہیں لگ رہا، تو یہ کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ آپ کو یاد ہو ہم نے بالکل پہلی کلاس میں اسم کی جب تعریف پڑھی تھی تو اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہے، اسم کسی صفت کو بھی کہتے ہیں، اور اسم کسی کام کے نام کو بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ کام کا نام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ کام کے نام ہے، اور ان کو لیکن اس میں معنی نہیں پایا جاتا، اس میں اصطلاحاً معنی نہیں پایا جاتا، جی اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جی 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 ہاں جی ہاں، اسم ہی ہے نا، اسم ہے، تو اب وہ کام کا نام جو ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ یعنی اسم کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام، اسم صفت کو بھی کہتے ہیں، اور اسم کام کے نام کو بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے آگے کہا تھا کہ اس کام کے نام کے ساتھ زمانہ آ جائے تو وہ فعل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں جو کام کا نام ہے اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے گزشتہ اسباق میں آپ نے جتنے افعال یاد کیے ہیں انہی کو ذیل میں دوبارہ لکھ کر ان کے مصدری معنی دیے گئے۔ اصل میں اس سے پہلے ہمیں جتنے بھی الفاظ معنی مل رہے تھے ان میں فعل کے معنی لکھے جا رہے تھے، جو بالکل ابتدائی سمجھانے کے لیے، جلسہ وہ ایک مذکر بیٹھا، قدیمہ وہ ایک مذکر آیا وغیرہ۔ مگر جب ہم ڈکشنری دیکھیں گے تو ڈکشنری میں جلسہ کے معنی اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ ایک مذکر بیٹھا، کیونکہ ڈکشنری، عربی ڈکشنری جو استفادہ کرے گا، جو کنسلٹ کرے گا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی کے یا مضارع کے کتنے صیغے ہیں اور ہر ایک کے کیا معنی ہیں، تو وہ جلسہ کا ایک جنرل میننگ دے دیں گے، اور وہ جنرل میننگ کیا ہوگی؟ بیٹھنا۔ یا قدیمہ کے معنی کیا ہوں گے؟ آنا۔ مریدہ کے معنی کیا ہوں گے؟ بیمار ہونا۔ یہ مصدری معنی کہلاتے ہیں، تو مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں۔ تو اب جو ڈکشنری میں جو فعل کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جلاسہ کا معنی، وہاں وہ ایک مذکر بیٹھا نہیں ہوگا بلکہ بیٹھنا ہوگا۔ تو اس ایکسرسائز سے، یعنی اس چیپٹر سے، اب انہوں نے وہ ڈکشنری کے انداز کے معنی لکھنے شروع کر دیے، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے مصدری معنی دیے گئے۔ تو داخل ہونا فعل نہیں ہے، تبھی آپ پریشان ہوئے ہیں۔ داخل ہونا تو اسم ہے، یعنی کہ مصدر ہے۔ ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک مذکر داخل ہوا، اب یہاں پر سوال نہیں آ رہا کس کو، یعنی کس کو کا اگر سوال کریں تو وہ سینس نہیں بن رہا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم ہے۔ تو داخل ہونا، غالب ہونا، قریب ہونا، یہ مصدری معنی ہے، یعنی کہ یہ اسم ہے، جبکہ جب ہم اس کے فعل کے معنی کریں گے تو جیسا صیغہ ہوگا ویسا ہی فعل ہوگا۔ کہ یہ دخلہ ہے تو پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، تو وہ ایک مذکر داخل ہوا، دخلو وہ سب مذکر داخل ہوئے۔ تو یہ ابھی ڈکشنری کا طریقہ ہو گیا کہ مصدری معنی جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ بات میں کلیئر کر سکا؟ جی بالکل ماشاءاللہ بہتر، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مصدری معنی سے پھر جب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ اس کی پہلے فعل پہ، جیسے داخل ہونا کا آپ نے مطلب لکھا ہے، یعنی داخلہ کا مطلب داخل ہونا، جب ہم اس کو جو ہے نا وہ داخل ہوا تو اس سے کس کو کا سوال نہیں ہوتا۔ جی بالکل اسی طرح ہے۔ اصل میں مصدری معنی ہوتے ہیں، اب اس کے مختلف آگے فارمز ہم پڑھیں گے، یعنی اس کا ایک فارم ہو سکتا ہے کہ مدخلون آ جائے، اب یہ اسم ہے، ابھی ایک خاص ڈائی میں بن کر تیار ہوا نا مدخلون، تو اس کے معنی ہے داخل کرنے والا، اور یہ اگر ہو جائے گا مدخلون تو اس کے معنی ہو جائیں گے جس کو داخل کیا جائے، اور بھی اس میں بہت سارے بن جائیں گے، اس میں دخول بن جائے گا، اس میں داخلون بن جائے گا، بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک اسٹینڈرڈ میننگ کیا ہے؟ داخل ہونا۔ اب آپ اس سے فعل بنائیں، اس سے اسم بنائیں، اس سے آگے مزید دیگر فعل بنائیں،
ایک اسٹینڈرڈ میننگ جو ہے وہ داخل ہو نا، پھر اس کے حساب سے معنوں میں تبدیلی آ جائے گی. تو جب ہم چیک کریں گے کہ یہ لازم ہے یا متعدی ہے، تو پھر ہم فعل کے معنوں کے حساب سے چیک کریں گے. تو وہ ایک مذکر داخل ہوا، اس کا سوال کس کو نہیں بن رہا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ لازم ہے. بیک گراؤنڈ میں اصل میں بات کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں اصل میں یہ ہے کہ کام کرنے والا یعنی فعل ہے، اس کا اثر اگر فاعل کی ذات پر ہو رہا ہو تو وہ لازم ہے، اور اگر اس کا اثر دوسری کی ذات پر ہو رہا ہو یا دوسرے پر ہو رہا ہو تو وہ متعدی ہے. اب یہ جو دوسرا آ گیا اس کو ہم نے مفعول کہہ دیا. جیسے کہ یہاں پر بھی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ ضربہ کا اگر تو یہ ہوتا نا کہ جیسے جلسہ اگر ہوتا جلسہ زیدن، تو اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جلسہ زیدن، بیٹھا زید، اب یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے مفعول نہیں ہے. مگر ضربہ زیدن ہے تو ضربہ تو اب مفعول چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ متعدی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مفعول ہو نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر بہرحال اس کی گنجائش ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ گنجائش ہے تو بھی ہم نے ولدن مفعول لے کے آ گئے. اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اس جملے کے اندر میں ضربہ فعل ہے، زیدن فاعل ہے، ولدن مفعول ہے، اور بس صوتی جو ہے وہ متعلق فعل ہے. جیسے اس کی مثال میں وہ آ گیا قتل داؤد جالوتا. جی، اب یہ بالفرض اگر ایسے بھی ہوتا نا، قتل جالوتا داودو، اگر اس طرح بھی ہوتا آگے پیچھے بھی ہو جاتا تو بھی ہم پہچان لیتے ہیں کہ داود حالت رفع میں ہے اور جالوت حالت نصب میں ہے. تو قتلہ کا فاعل جو ہے وہ داود ہے اور قتلہ کا جو مفعول ہے وہ جالوت ہے. آگے پیچھے بھی ہو جائے، ترتیب بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، فاعل بعد میں آ سکتا ہے، مفعول پہلے آ سکتا ہے. ہم تو اعرابی حالت سے دیکھیں گے، جو حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا اور جو حالت نصب میں ہوگا وہ مفعول ہوگا. جی سر، بہت شکریہ. اچھا، اب ترکیب کرنے کا ایک اور انداز بتایا گیا ہے کتاب میں. اب جیسے یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں قرأ کو ہم نے پڑھا کہ قرأ فعل ماضی ہے اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اور اس میں آگے اور بھی تفصیلات آئیں گی، ابھی چونکہ ہم نے وہ چیپٹرز پڑھے نہیں اس لیے ابھی وہ تفصیلات اس پہ لا نہیں رہے. مثال کے طور پر اس میں فی الحال ہم نے ایک چیز پڑھ لی وہ ہے مادہ. تو قرأ فعل ماضی ہے، مادہ ہیں قاف را اور حمزہ، اور اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. ابراہیم فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس لیے حالت رفع میں ہے لکھنا، مگر چونکہ ابھی ہم ابتدائی سٹیج میں اس لیے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. القرآن مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. فی البیتی مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا، یا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو پڑھا ابراہیم نے قرآن گھر میں. اب اسی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کے انداز میں لکھا گیا. اب یہاں تھوڑی سی تبدیلی آئی. ہم آسان انداز میں تو اس کی ترکیب یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم مبتدا ہے، قرأ خبر ہے، القرآن مفعول ہے، فی البیتی متعلق خبر ہے. جملہ اسمیہ متعلق مرکب جاری آ جائے تو اس کو متعلق خبر کہتے ہیں. مگر اب یہاں ایک اور انداز سے ترکیب بتائی گئی ہے. ابراہیم مبتدا ہے، اس کو الگ کر دیا گیا کہ ابراہیم مبتدا ہے، اور اس پورے کو ایک یونٹ بنایا گیا ہے قرأ القرآن فی البیتی. کس طرح کہ اس کو جملہ فعلیہ بنایا گیا. قرأ فعل ماضی ہے اور ضمیر فاعل ہوا اس میں شامل ہے. ٹھیک، کیوں ہوا اس میں شامل ہے؟ کیونکہ یہ پہلا صیغہ اور پہلے صیغے میں ہوا شامل ہوتا ہے. القرآن مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. فی البیتی مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. اب دیکھیں متعلق فعل اس لیے کہہ رہے ہیں، متعلق خبر اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو انہوں نے الگ کر دیا، ابراہیم سے بالکل الگ کر دیا. اب ساری بات ہو رہی ہے قرأ القرآن فی البیتی جو اپنے اندر خود ایک جملہ فعلیہ ہے. تو قرأ فعل ماضی ہے اور مادہ اس کا قاف را اور حمزہ ہے، اس میں ہوا پوشیدہ ہے. القرآن مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. فی البیتی مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے. یعنی سارے کام ہو گئے. قرأ فعل ہے، اس کے اندر ہوا فاعل ہے، اس میں قرآن مفعول ہے، اس میں فی البیتی متعلق فعل ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جملہ فعلیہ کیسے بنا. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل. فعل کیا ہو گیا؟ قرأ. فاعل کیا ہو گیا؟ ہوا. مفعول کیا ہو گیا؟ قرآن. فی البیتی کیا ہو گیا؟ متعلق فعل. تو فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر ابراہیم کی خبر ہے.
اس کو انہوں نے پورے جملہ فعلیہ کو ابراہیم کی خبر بنا دی. تو یہ ایک اور بھی انداز ہے. ہم نے کیا کیا ہوا تھا آسانی کے لیے کہ ابراہیم مبتدا ہے، قرأ فعل ہے، خبر ہے، القرآن مفعول ہے، اور فی البیتی متعلق خبر ہے. اور ایک انداز یہ ہے کہ قرأ القرآن فی البیتی کو الگ سے آپ تجزیہ کریں اور اس کو بتا دیجیے، اس کو ثابت کریں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، پھر اس کو ابراہیم کی خبر بنا دیں. تو یہ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر ابراہیموں کی خبر ہے. عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو خبر مبتدا کے مطابق کیسے ہو گئی کہ ابراہیم چونکہ واحد مذکر ہے تو قرأ بھی جو ہے وہ واحد اور مذکر آ گیا، اس لیے فعل کا صیغہ واحد مذکر آیا. یہ جملہ اسمیہ ہے، ترجمہ ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا. زیادہ جملے ہیں. پہلا جملہ ہے جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کا تو تجزیہ آسان ہے، ہم اگر اس کے انداز سے بالکل کرتے ہیں جیسے کہ یہ اوپر یہ جو بتایا گیا یہ جملہ فعلیہ کا تجزیہ ہے. تو اگر اس طرح دیکھیں تو کتبہ معلم کتاباً بقلم الرصاصی. کتبہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، مادہ اس کا کاف تا اور با ہے. معلم فاعل ہے، حالت رفع میں ہے. کتاباً مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. اور بی قلم الرصاصی، یہ اصل میں تھا قلم الرصاصی، اور بی کی وجہ سے جو قلمو ہے وہ قلمی ہو گیا، یعنی یہ مرکب جاری ہے، یعنی کہ یہ متعلق فعل ہے. کتبہ فعل، معلم فاعل، کتاباً مفعول، بقلم الرصاصی متعلق فعل. ترجمہ ہو گیا کہ لکھا معلم نے کوئی کتاب پینسل سے، لکھی معلم نے کوئی کتاب پینسل سے. یہ وہی انداز ہے جو کہ اوپر بتایا گیا، اور ہم بھی تقریباً اسی انداز کو لے کے شروع سے چل رہے تھے. اور اسی طرح دوسرا ہے قرأت الرجال القرآن فی المساجدی. یہ قرأتی دراصل قرأت تھا، چوتھا صیغہ تھا، اور اس کو ملانے کے لیے تا کے نیچے ذیل لگا دیا گیا ہے کیونکہ فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے. تو پھر فعل پہلا صیغہ بھی یعنی واحد مذکر غائب بھی آ سکتا ہے اور چوتھا واحد مؤنث غائب بھی آ سکتا ہے. تو قرأت فعل ہے، واحد مؤنث غائب صیغہ ہے، مادہ اس کا قاف، را اور حمزہ ہے. الرجال فاعل ہے، حالت رفع میں ہے. القرآن مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. فی المساجدی متعلق فعل ہے. تو فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بنایا. ترجمہ ہو جائے گا پڑھا مردوں نے قرآن مسجدوں میں. پڑھا مردوں نے قرآن یا لوگوں نے قرآن فی المساجدی مسجد میں. یہ تو دو جملہ فعلیہ ہو گئے. جبکہ جو تیسرا ہے الرجال قرأوا القرآن فی المساجدی، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اگر ہم کوشش کریں کہ جو یہاں تجزیہ بتایا، یہ والا تجزیہ جو کہ جملہ اسمیہ والا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو الرجال جو ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مبتدا ہے یا فاعل ہے. یہاں پر کیا بتایا گیا؟ یہ مبتدا ہے. تو صحیح ہے، الرجال مبتدا ہے. اب ہم نے اس کو جملہ فعلیہ مکمل بنا کر، اس کو ایک یونٹ بنا کر اس کو الرجال کی خبر بنا دینی ہے. تو ہم کہیں گے کہ قرأوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا مادہ ہے قاف، را، حمزہ. اس میں فاعل ہم پوشیدہ ہے. قرأوا جمع فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، اس میں ہم فاعل پوشیدہ ہے، اس کا مادہ ہے قاف، را اور حمزہ. اس میں القرآن مفعول ہے، حالت نصب میں ہے. فی المساجدی متعلق فعل ہے. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر الرجال کی خبر ہے. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر الرجال مبتدا کی خبر ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا لوگوں نے پڑھا قرآن مسجدوں میں. لوگوں نے پڑھا قرآن مسجدوں میں. اگر آپ کو یہ انداز تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ الرجال مبتدا ہے، قرأوا خبر ہے، القرآن مفعول ہے اور فی المساجدی متعلق خبر ہے. یا اس کو اور آسان کر سکتے ہیں کہ الرجال مبتدا ہے، قرأوا فعل ہے، خبر کے بجائے اس کو فعل کہہ دیں، القرآن مفعول ہے اور فی المساجدی متعلق خبر ہے. مگر کوشش کریں ہم آہستہ آہستہ کہ ہم یہ انداز اپنائیں جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو بھی جملہ فعلیہ کو ایک یونٹ بنا کر مبتدا کی خبر بنا دیتے ہیں. چوتھا ہے ذهب النساء الى السوق، گئی خواتین بازار کی طرف.
اب ذہبہ جو ہے یہ فعل ہے، النساء فاعل ہے، اور الاسو کی متعلق فعل ہے۔ یہ ذہبہ جو ہے یہ لازم ہے، تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، مفعول یہاں پر نہیں ہے، تو ذہبہ فعل، النساء فاعل اور الاسو کی متعلق فعل۔ مرکب جاری جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو اسے متعلق فعل کہتے ہیں۔ اور پانچواں النساء ذهبن الى السوق، النساء مبتدا ہے اور یہ مؤنث و جمع ہے، تو اس کی جو خبر آئی ہے وہ بھی مؤنث و جمع آئی ہے، تو خواتین گئیں الى السوق بازار کی طرف۔ النساء مبتدا، ذهبن خبر، الى السوق اور متعلق خبر، یا کل کی ترکیب کے مطابق النساء جو ہے وہ مبتدا ہے، ذهبن فعل ہے، اس میں فاعل ہن موجود ہے، الى السوق متعلق فعل ہے، تو ذہبنا فعل فاعل الاسوقی متعلق فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر النساء کی خبر ہے۔ تو ہم نے دونوں طرح سے ترکیب کر لی۔ قرأتن القرآن الیوم، قرأ کا یہ 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث مخاطب کا۔ قرأتن تم سب مؤنثوں نے پڑھا، مادہ جو ہے وہ قاف را اور حمزہ ہے، تو کیا تم سب خواتین نے پڑھا القرآن قرآن الیوم آج؟ قرأ جو ہے وہ متعدی ہے، اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، اس لیے القرآن مفعول آیا ہے جو کہ حالت نصب میں ہے۔ تو اس جملے میں جو ہے وہ پوشیدہ فاعل کو استعمال کیا ہے جو کہ انتنہ ہے۔ تو کیا تم سب خواتین نے پڑھا قرآن الیوم آج؟ الیوم ظرف ہے اور یہ حالت نصب میں ہے۔ تو نعم جی ہاں، قرأنا القرآن الیوم ہم نے پڑھا قرآن آج۔ تو قرآن جو ہے وہی مادہ قاف را اور حمزہ ہے، یہ 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ جی ہاں ہم نے پڑھا قرآن الیوم آج، قرآن جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ فتحت البابا، جی 8ویں کا کوئی ترجمہ کر دیں گے ترکیب کے ساتھ؟ سر یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو یوما کے بارے میں آپ نے کیا بتایا؟ القرآن تو ہو گیا مفعول، یوما کے بارے یہ ظرف ہے اس لیے حالت نصب میں، ظرف جگہ یا وقت بتاتے ہیں نا، تو یہ الیوم جو ہے وہ ظرف ہے اور حالت نصب میں۔ ظرف عموماً جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتے ہیں۔ جی 8ویں کا کوئی ترجمہ کر دیں گے ترکیب کے ساتھ؟ فتحت الباب، کیا تو نے دروازہ کھولا؟ جی ہاں جی، ہے استفہام ہے، فتحت الباب، فاتحہ تھا، اس کے ساتھ مل کے باب بن گئے، فتحت الباب۔ فتحتی جو ہے، کیا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا؟ جی تو فتحتی کون سا صیغہ ہے؟ یہ بات مؤنث مخاطب کا صیغہ، مؤنث مخاطب کا صیغہ، کیا بات بابا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بابا مفعول ہے جی، بابا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فتحتی جو ہے وہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کہ 10واں صیغہ ہے۔ البابا جو ہے وہ مفعول ہے۔ آپ دونوں حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ کیا تم ایک مؤنث نے دروازہ کھولا، تو پھر یہ جو 90 میں آ رہا ہے فتحت البابا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں یہ 8ویں، آفتحتل ہے، وہ تحتل ہے۔ جی جی، تو آپ وہ صیغہ بتائیے نا کون سا صیغہ ہے؟ فتحتی آپ نے کہا کہ 10واں صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، کیا تو ایک مؤنث نے دروازہ کھولا، تو پھر 90 کا کیا کریں گے؟ فتحتی یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ چوتھا ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے جی، چوتھا صیغہ ہے، اور یہ زیر لگائی ہے، یہ آگے ملانے کے لیے لگائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ نوا جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے، فتح فتحا فتحو فتحت، یہ ماشاءاللہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چوتھا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے یہ 10واں صیغہ ہے، واحد مؤنث مخاطب کے صیغہ ہے۔ تو بس یہی دیکھنا تھا ماشاءاللہ۔ تو فتحت البابا، پھر جی پورا ہی ترجمہ کر لیں 8ویں کا اور 90 کا۔
لا ما فتحت الباب، نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. فتح تو آگے نا، اس کا متکلم کا صیغہ آ گیا. صحیح جی، واحد متکلم کا صیغہ آ گیا. تو کیا تو ایک مؤنث نے کھولا دروازہ؟ جی نہیں، میں نے دروازہ نہیں کھولا. تو اور نوے کا بھی کر دیں پھر ہاتھ واد. کیا اس ایک عورت نے دروازہ کھولا؟ نام، جی ہاں. فتحت الباب، اس ایک عورت نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی. کیا اس ایک مؤنث نے دروازہ کھولا؟ جی ہاں، اس ایک مؤنث نے دروازہ کھولا. تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں لام ساکن ہے اور یہاں لام متحرک ہے. تو جہاں لام ساکن ہے تو وہ ساتواں اور مطلب یہ ساتواں سیغہ بھی ہو سکتا ہے، 10واں سیغہ بھی ہو سکتا ہے اور 13واں سیغہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جس میں لام متحرک ہے وہ چوتھا سیغہ ہے. تو 8ویں میں فتحتی جو ہے وہ واحد مؤنث مخاطب کا سیغہ ہے، فعالتی کے وزن پر آیا ہے. کیا تو ایک مؤنث نے دروازہ کھولا، اسی لیے جب تو سے سوال کیا جا رہا ہے تو جواب وہ میں سے دے گی. تو لا، جی نہیں، ما فتحت البابا، میں نے دروازہ نہیں کھولا. جبکہ 90 میں ہم جو سیغہ استعمال کر رہے ہیں وہ چوتھا سیغہ استعمال کر رہے ہیں. کیا تو ایک مؤنث نے دروازہ کھولا، اس ایک مؤنث نے دروازہ کھولا. تو اب جواب بھی اسی کے متعلق آئے گا. نعم، جی ہاں، فتحت البابا، اس ایک مؤنث نے دروازہ کھولا. قدیمہ فعل ہے، الاولاد فاعل ہے، فی المسجدی متعلق فعل ہے، آئے لڑکے مسجد میں، ثم پھر ذهبوا فعل فاعل ہے، بعد الصلاتی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے اور متعلق فعل ہے. تو یہاں پہ جو بعدہ ظرف ہے، اس وجہ سے یہ حالت نصب میں ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ متعلق فعل ہے، مگر یہ بعدہ جو نصب آنے کی وجہ جو ہے وہ اس کا ظرف ہونا ہے، اور یہ عام طور پر مضاف بن کر آتا ہے. دخلت فاطمہ و زینب فی البیت واکلت طعاما، داخل ہوئی فاطمہ اور زینب، کیونکہ فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے، اور ظاہر ہو گئے تو اس لیے چوتھا سیغہ یعنی واحد مؤنث غائب کا سیغہ آیا ہے. فی البیتی، گھر میں، و اور اکلتا، چونکہ فاطمہ اور زینب دو ہیں اور مؤنث ہے تو اس کے لیے ان کے لیے جو فعل آیا وہ اکلتا پانچواں آیا، یعنی مثنیٰ مؤنث غائب کا سیغہ آیا. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اور ان دونوں نے کھایا. الطعامہ، کھانا. طعامہ چونکہ مفعول ہے، یعنی اکلا جو ہے وہ متعدی ہے تو اس کو مفعول چاہیے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، تو طعامہ جو ہے وہ حالت نصب میں. دخلہ جو ہے وہ لازم ہے اور اکلا جو ہے وہ متعدی ہے، تو دخلہ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ اکلا کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو داخل ہوئی فاطمہ اور زینب گھر میں اور ان دونوں نے کھایا کھانا. جبکہ اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں، فاطمہ تو و حامدن، فاطمہ اور حامد. اب مثنیٰ مبتدا جو ہے وہ مثنیٰ ہے مگر مختلف الجنس ہے، تو جو فعل بطور خبر آ رہا ہے وہ جنس میں تو مذکر ہوگا اور عدد میں مثنیٰ ہوگا. تو دخلا جو ہے وہ دوسرا ہی صیغہ ہے مثنیٰ مذکر غائب کا. دخلا، دخلا دوسرا صیغہ. تو فاطمہ اور حامد داخل ہوئے فی البیتی، گھر میں. اب یہاں فاطمہ و حامدن جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اگر ہم اپنے حساب سے تجزیہ کریں تو دخلا خبر ہے یا فعل ہے اور فی البیتی جو ہے متعلق خبر ہے. اور اگر کتاب کے حساب سے جو نیا طریقہ بتایا ہے تو فاطمہ و حامد مبتدا ہے، دخلا فعل ہے، اس میں فاعل ہما شامل ہے، اور فی البیتی جو ہے متعلق فعل ہے. تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن کر مبتدا کی خبر بن گئے. وہ اکلا طعامہ، اب چونکہ فاطمہ اور حامد جو ہے وہ مثنیٰ ہے تو اکلا بھی مثنیٰ آیا ہے. الطعامہ مفعول ہے اور ان دونوں نے کھایا کھانا. فاطمہ اور حامد داخل ہوئے گھر میں اور ان دونوں نے کھایا کھانا. طعامہ مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے. کچھ قرآنی مثالیں کر لیتے ہیں. فا الگ ہے، سجدہ الگ ہے. سجدہ جو ہے وہ پہلا ہی صیغہ ہے فعلہ کے وزن پر، اور الملائکۃ مفعول فاعل ہے اس لیے حالت رفع میں. تو فسجد الملائکہ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، ملائکہ حالت رفع میں. ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے مثال، ایک مثال. ٹھیک ہے جی. صدقہ جو ہے وہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے فعلہ کے وزن پر. اور دیکھیں اس ماضی کے پہلے صیغے کے کتنے فائدے ہیں کہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، یعنی عین، اس کی عین کلمے کی حرکت کیا ہے، کیونکہ تین ہی وزن ہے، فعلہ، فعیلہ اور فعولہ.
تو ایک تو ہمیں سے معلوم چل جاتا ہے کہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے، یعنی کہ وزن کیا ہے. کہیں لکھا ہوگا عین کلمے کی حرکت کا کیا ہے، اور کہیں لکھا ہوگا کہ اس کا وزن کیا ہے. تو ایک تو صدقہ سے معلوم چل گیا کہ اس کا جو وزن ہے یا جو اس کے عین کلمے کی حرکت ہے وہ عین پہ زبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مادہ بھی ہمیں معلوم چل جاتا ہے. تو یہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ اس کے بڑے فائدے ہیں. تو صدقہ سچ کہا اللہ، اللہ نے. صدقہ فعل ہے اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. اور وجدہ فیہا جدارن، وجدہ جو ہے وہ الف بتا رہا ہے وجدہ کے بعد کہ یہ دوسرا صیغہ ہے، یعنی مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مادہ جو ہے وہ واو جیم اور دال ہے. تو وجدہ کے اندر فاعل پوشیدہ ہے، اور ان دونوں نے، ہما اس کے اندر فاعل ہے، تو وجدہ ان دونوں نے پایا، فیہا اس میں، فیہا ہا جو ہے وہ بستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قریتن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو وجدہ فیہا ان دونوں نے پایا اس میں، جدارن ایک دیوار. تو یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا وجدہ جدارن فیہا، مگر ترتیب آگے پیچھے کر دی گئی. تو وجدہ فعل، اس میں ہما فاعل، فیہا متعلق فعل، اور جدارن جو ہے وہ حالت نصب میں ہے اور مفعول ہے. وجدہ جو ہے وہ متعدی ہے. قتل داود جالوتا، قتل کیا داود نے جالوت کو. قتل فعل ہے، فعلا کے وزن پر آیا ہے، مادہ قاف تا اور لام ہے، ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. اور داود جو ہے وہ فاعل ہے، اور جالوتا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مفعول ہے. تو قتل کیا داود نے جالوت کو. جالوت حالت نصب میں اس لیے کہ یہ مفعول ہے. جی ہاں، مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں. اور داود بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور جالوت بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اس لیے ان دونوں پر ایک ایک حرکت لگی ہوئی ہے. تو قتل فعل، ماضی کا پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب، فعلا کے وزن پر آیا ہے، اور داود فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، جالوتا مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے. قتل کیا داود نے جالوت کو. نظر تو، تا پر اگر سکون ہو تو وہ چوتھا صیغہ ہوتا ہے، اگر تا پہ زبر ہو تو وہ ساتواں صیغہ ہوتا ہے، اگر تا پہ زیر ہو تو وہ 10واں صیغہ ہوتا ہے، اور اگر تا پہ پیش ہو تو 13واں صیغہ ہوتا ہے. میں نے شروع میں اسی طرح یاد کیا تھا جب میرے لیے یہ نئی چیزیں تھیں. تو اگر یہ نظرت ہوتا یعنی تا پہ سکون ہوتا تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا، چوتھا صیغہ ہوتا. اگر تا پہ زبر ہے تو یہ ساتواں صیغہ ہو جائے گا، واحد مذکر مخاطب کا. اگر تا پہ زیر ہے تو وہ 10واں صیغہ ہو جاتا ہے، واحد مؤنث مخاطب کا. اور اگر تا پر پیش ہو تو یہ 13واں صیغہ ہو جائے گا، واحد متکلم کا. تو مذکر کے لیے، مذکر دونوں کے لیے، جی مذکر مؤنث دونوں کے لیے. جی جی ہاں، یہ 13واں تو واحد متکلم، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. فالتو کے وزن پر آیا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. اور مادہ جو ہے وہ نون، زال اور را ہے. اس میں جو فاعل ہے انا یعنی میں، پوشیدہ ہے. تو نظر تو، میں نے نظر مانی، للرحمانی رحمان کے لیے، سومن ایک روزہ. تو نظر تو للرحمانی سومن، میں نے نظر مانی رحمان کے لیے ایک روزہ. سومن جو ہے مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، اور للرحمانی جو ہے وہ متعلق فعل ہے. وجد اللہ، اب اس میں اللہ مفعول ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں. اب وجدہ جو ہے وہ اس پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، فعلا کے وزن پر آیا ہے، مادہ جو ہے وہ واو جیم اور دال ہے. اس میں پوشیدہ فاعل ہم نے استعمال کیا، تو اس نے پایا اللہ کو. وجد اللہ، اس نے پایا اللہ کو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو ختمہ فعل ہے، ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، فعلا کے وزن پر آیا ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، وہ حالت رفع میں ہے. اور علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر. تو اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر. اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ختمہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم مفعول ہے، کیونکہ مہر لگانے کا کام جو ہے وہ ان کے سینوں میں، ان کے دلوں پر ہوا اور ان کے سماعت پر ہوا. تو علی قلوبہم بھی مفعول ہے اور علی سمعہم بھی مفعول ہے. وہ کہ یہ مرکب جاری ہے، مگر یہاں پر مہر لگانے کا کام چونکہ ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر ہوا ہے، تو علی قلوبہم بھی مفعول اول ہے اور علی سمعہم بھی مفعول ثانی ہے.
اللہ جو ہے یہاں پر فاعل ہے. اللہ قلوبہم مرکب جاری ہے، اللہ عرف جار ہے. اصل میں یہ تھا قلوبہم. قلوبہم جو ہے مرکب اضافی ہے، اللہ کی وجہ سے مضاف حالت جر میں ہو گیا، قلوبو جو ہے وہ قلوبی ہو گیا. اور اسی طرح اللہ سمہم میں اللہ حرف جار ہے، سمعہم تھا یہ ان کی سماعت مرکب اضافی تھا، اللہ کی وجہ سے مضاف حالت جر میں آ گیا تو سمعہم ہو گیا. تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر. خلق الانسان من علق، تو خلق فعل ہے واحد مذکر غائب، مادہ خا لام اور قاف ہے. چونکہ انسانہ حالت نصب میں آ رہا ہے، اس کا مطلب خلق کے پوشیدہ فائل کو ہم استعمال کریں گے. اس نے مہر لگا دی، اس نے پیدا کیا انسانہ انسان کو، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق علق سے. تو خلق میں پوشیدہ فائل کو ہم نے استعمال کیا، تو خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا، اس نے تخلیق کی انسان کو علق سے. لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے کتبتا یہاں پر جو ہے وہ فرض کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے، اور کتبتا جو ہے وہ یہ واحد متکلم کا صیغہ، یا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تا پہ جب زبر آ جائے تو واحد مذکر مخاطب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ 10واں صیغہ ہے. کتبہ اس کا مادہ ہے اور واحد مذکر مخاطب جو ہے وہ اس کا صیغہ ہے. کیوں تو نے فرض کیا علینا ہم پر، علا اور نا، تو علینا ہم پر قتال کو، کیوں تو نے فرض کیا ہم پر قتال، علینا ہم پر قتال. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا اور سلیمان نے. وما کفر سلیمان، کفر جو ہے وہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، مادہ جو ہے وہ کاف فا اور را ہے فعلا کے وزن پر. اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، سلیمان جو ہے وہ کفر کا فاعل ہے. ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. اب دیکھیں لاکنہ سے پہلے جملہ فعلیہ ہے اور لاکنہ کے بعد جملہ اسمیہ ہے. لاکنہ سے پہلے جملہ اسمیہ ہے تو وہاں اسمیہ کے قاعدے لگے ہیں، فعلیہ کے قاعدے لگے ہیں. جملہ فعلیہ ہے تو کفرہ فعل ہے اور سلیمان فاعل ہے. لاکنہ کے بعد جملہ اسمیہ ہے تو شیاطین جو ہے وہ مبتدا ہے اور کفر جو ہے وہ اس کی خبر ہے. شیاطین جو ہے وہ چونکہ جمع مذکر ہے تو کفر بھی جمع مذکر آئے.